بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ نلنی کار ماؤنٹ باہر نکلی تو وہاں اسے وہ کار نظر آئی جو اس عمارت تک انہیں لائی تھی، لیکن وہ اتنی دہشت زدہ تھی کہ پیدل ہی چل پڑی۔ ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں میتھیوز کو بھی برا بھلا کہتی جا رہی تھی۔ آخر وہ ان لوگوں کے ساتھ کیمپ کیوں کرے؟ لیکراس نے اسے خرید تو نہیں لیا تھا۔ سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، سردی کی شدت سے ٹانگیں سن ہو کر رہ گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بورڈنگ ہاؤس یہاں سے نزدیک نہیں تھا۔ کاش اس نے اس مہم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہوتا۔ دفتن پشت سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی سڑک پر دور تک پھیلتی چلی گئی۔ وہ سڑک چھوڑ کر بائیں کنارے پر چلنے لگی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد داہنی جانب بریک چڑچڑائے، ایک گاڑی رکی اور کسی عورت نے نلنی کو مخاطب کر کے کہا، اگر کہیں دور جانا ہو تو اس طرف آ جاؤ۔ نلنی کے قدم غیر ارادی طور پر گاڑی کی طرف اٹھ گئے۔ گاڑی کوئی عورت ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے بائیں جانب کا دروازہ کھول کر نلنی سے بیٹھ جانے کو کہا۔ عورت مقامی ہی تھی، لیکن خاصی مشاقی کا مظاہرہ کرتی ہوئی انگریزی بول رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ، نلنی بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں دیر سے کسی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ نلنی نے بورڈنگ ہاؤس کا پتہ دیا۔ اوہو، وہ تو میرے راستے ہی میں ہے، عورت بولی۔ نلنی نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن جب گاڑی دوسری طرف موڑی گئی تو اس نے چونک کر کہا، ادھر کہاں؟ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ پچھلی سیٹ سے کسی مرد کے گھرہٹ کی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہے خاموش بیٹھی رہو ورنہ گولی مار کر کسی کھڈ میں پھینک دوں گا۔ نلنی کی گھگی بن گئی، سر چکرانے لگا۔ اس قسم کا لہجہ سننے کا پہلا اتفاق تھا۔ وہ ایک امن پسند شائستہ لڑکی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پتہ نہیں لیکراس نے کیا سمجھ کر اسے اس قسم کا کوئی کام لینا چاہا تھا۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کچھ دیر بعد نلنی نے محسوس کیا جیسے وہ کسی نئی جگہ آ پہنچی ہو۔ ہر شے پر تاریکی مسلط تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لیمپس کی روشنی کے علاوہ اور کہیں روشنی دکھائی نہ دی۔ بالآخر یہ سفر ختم ہوا تھا۔ اس سے نیچے اترنے کو کہا گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن سردی سے زیادہ خوف کی کپکپی تھی۔ وہ نیچے اتری لیکن اب مزید قدم اٹھانے کے لیے سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ عورت نے ٹھیک اسی وقت اس کا بازو پکڑ لیا۔ مرد ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کاٹیج میں داخل ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے لیے انہیں کچھ دیر پیدل چلنا پڑا تھا۔ نلنی کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرہ گرم تھا، آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے اور چاروں طرف پیٹرو میکس کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے نلنی نے اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی ویران مقام ہے، شہر سے دور جہاں بجلی کی روشنی مہیا کرنا ممکن نہیں۔ وہ ایک آرام کرسی پر بٹھا دی گئی اور اس کے پیروں پر ایک موٹا سا کمبل ڈال دیا گیا۔ کچھ دیر بعد نلنی کے ہوش و حواس بجا ہوئے تو اس نے عورت سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ معلوم ہو جائے گا، عورت نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا پیو گی؟ میں کچھ بھی نہیں پیوں گی۔ مجھے اس حرکت کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ شراب یا کافی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا زیادتی ہے، بہت بڑا غیر قانونی جرم ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نہیں تھا جو اسے راستے بھر ساتھ لے آیا تھا۔ نلنی نے آنے والے کی طرف دیکھا اور بوکھلا کر رہ گئی۔ دوبارہ نظر ملانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر عورت سے بولا، انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دو، یہ کچھ پینے سے انکار کر چکی ہے۔ عورت نے کہا، میں اس حرکت کی وجہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ نلنی سر جھکائے رک رک کر بولی، وجہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ اجنبی کا لہجہ نرم تھا۔ تم کوئی نیک کام تو کرتی نہیں رہی ہو؟ میں کیا کرتی رہی ہوں؟ کچھ لوگوں کے جرائم میں ہاتھ بٹاتی رہی ہو۔ جرائم؟ اور نہیں تو کیا، تم اسے تفریح سمجھتی ہو؟ یہاں کی پولیس تم سے باز پرس کر سکتی ہے، اچھی لڑکی۔ پولیس؟ ہاں پولیس۔ اوہ، لیکن میں نے تو ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کچھ لوگوں کی معاونت کرتی رہی ہوں۔ وہ ایک پریشانی میں پڑ گئے تھے، میں نے کچھ ہی دیر پہلے ان کی مدد کی ہے۔ نلنی نے سوچا شاید وہ اراگاہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔
اس لیے اسے یہاں رہنا چاہیے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہی شخص کیپٹن حمید کا چیف ہو۔ کیا نام تھا؟ کرنل فریدی۔ تم کیا سوچنے لگیں؟ اجنبی نے اسے ٹوکا۔ کچھ نہیں، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم ان لوگوں کے لیے کب سے کام کر رہی ہو؟ میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، میں تو بیلجیم سے وظیفے پر آئی ہوں، آثار قدیمہ پر ریسرچ کر رہی ہوں، جس کا علم صرف تمہیں ہے۔ میں؟ نلنی کارماؤنٹ، کل ہی تمہاری واپسی بھی ہو سکتی ہے اور تم اپنی حکومت کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اجنبی سے آنکھ ملانے کی جرت تو پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی، زبان بھی قابو میں نہ رہی۔ بے ہوشی رفع ہوتے ہی اس پر جھلاہٹ کا دورہ پڑ گیا تھا، کیونکہ سر ریما کے زانوں پر رکھا تھا اور یہ کوئی کھلی جگہ نہ تھی بلکہ اس عمارت کا ہی ایک اندرونی حصہ تھا۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے جھٹکے کے ساتھ اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریما نے مغموم لہجے میں کہا۔ قاسم اب بھی بے ہوش تھا اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رافعہ اس کے قریب بیٹھے اسے پرتشویش نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ حمید نے ریما سے پوچھا۔ وہ شخص جو ہمارے کمرے کے غسل خانے سے برآمد ہو کر اس آدمی پر حملہ آور ہوا تھا۔ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ہمارے ساتھ کب آیا تھا؟ ٹھہرو، حمید کہتا ہوا صدر دروازے کی طرف جھپٹا۔ برآمدے میں اس جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں انسپکٹر جاوید پر اس نے حملہ کیا تھا۔ وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ پھر اندر واپس آ گیا۔ کیا میں تمہیں اندر ہی ملا تھا؟ ہاں، یہیں، اسی جگہ۔ آخر بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، حمید نے کہا اور قاسم کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں کتنی بار بے ہوش ہو چکا ہے، گویا ان لوگوں کا ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ وہ قاسم کا شانہ جھنجھوڑ کر چیخنے لگا۔ اٹھو بدبخت، اٹھو! آخر تم اس طرح کیوں میرے مقدر میں لکھ دیے گئے ہو؟ دل کا برا نہیں کیپٹن، رافعہ بولی۔ جی؟ حمید بھنا کر پلٹا۔ دل میں شہد لگا کر چاٹوں یا گلدان میں سجاؤں؟ آپ دونوں کی بے ہوشی کی وجہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو آپ سے آپ کی موت کی وجہ بھی نہیں پوچھی۔ بس بہت ہو چکا، رافعہ پیر پٹک کر بولی۔ میں تو اس قسم کے مذاق پسند نہیں کرتی۔ کیا تم اسے کسی بات پر غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ریما نے حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ وہ نہیں جانتی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ ہمارے سائنسدانوں کے شعبدے ہیں۔ میں اسے جلد از جلد ہوش میں لانا چاہتا ہوں۔ بے ہوشی کی وجہ معلوم کیے بغیر کیا کر سکوں گی؟ کسی نے میرے چہرے پر سیال پھینکا تھا، یہی حرکت اس کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی۔ ریما کے چہرے پر تشویش کے آثار اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ کیا سوچنے لگیں؟ حمید نے ٹوکا۔ اب میری عقل کام نہیں کر رہی۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ دفتن کسی نے باہر سے کال بیل کا بٹن دبایا۔ حمید آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ریما اسے ٹوک کر بولی۔ تم ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا تو یہ وہی ڈرائیور تھا جو انہیں یہاں لایا تھا۔ کیا بات ہے؟ میم صاحب کدھر ہے جو تم کو ادھر لایا؟ یہاں تو نہیں ہے۔ کدھر ہے؟ شاید پیدل چلی گئی۔ کیا تم انہیں لے گئے تھے؟ ہم دوسرا کام کرنے گیا تھا۔ تم کس کے ڈرائیور ہو؟ میم صاحب کا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری گاڑی میں چلی گئی ہوں، لیکن میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم بول دے گا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلو تو کیا حرج ہے؟ نہیں صاحب، ہم میم صاحب سے پوچھے گا پھر لے جائے گا۔ اتنے میں قاسم کرا کر اٹھ بیٹھا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈرائیور باہر چلا گیا۔ ہائے، پھر وہیں؟ قاسم بوکھلا کر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ رافعہ پر نظر پڑی اور وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ ٹھہرو، حمید نے اسے للکارا۔ باہر نکلے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ قاسم رک کر ایک طرف مڑا۔ اس بار تم بھی مر کر زندہ ہوئے ہو؟ حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اللہ قسم، قاسم نے گھٹی گھٹی سی آواز میں سوال کیا۔ اس لیے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر بعد مرتے ہی رہو گے۔ دیکھو مجھے ڈراؤ نہیں۔ شٹ اپ، حمید حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ اس سے کیا فائدہ؟ وہ خائف معلوم ہوتا ہے، ریما نے آگے بڑھ کر حمید کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ لیکن حمید نے اس کا ہاتھ بڑی بے دردی سے جھٹک دیا۔ عورتوں کے چکر میں مرے گا تو؟ وہ قاسم کو گھوسا دکھا کر چلا آیا۔ تم بھی مرو گے۔ ابے تو کیا میں عورتوں سے ڈرتا ہوں؟ عورت مردہ ہو یا زندہ، بہرحال عورت ہے، بلکہ وہ تو اپنے مردہ ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ الو کے پٹھے، ابے گالیاں نہ دو۔ رافعہ بے اختیار ہنس پڑی، البتہ ریما احمقوں کی طرح ایک ایک کا منہ تکے جا رہی تھی۔ کسی نے بھی دروازے پر پھر دستک دی۔ حمید نے قاسم سے کہا کہ وہ جا کر دیکھے کون ہے۔
وہ خوفزدہ نظروں سے رافعہ کی طرف دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، پھر اس نے دروازہ کھولا تھا اور بوکھلا کر پیچھے ہٹایا تھا۔ 2 آدمی اندر داخل ہوئے، ایک کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی۔ تم دونوں، اس میں سے ایک نے ریما اور حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارے ساتھ چلو گے، ان دونوں کو لے جاؤ، ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ حمید نے قاسم اور رافعہ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو، ٹامی گن والا غرایا۔ چلو بھائی، حمید طویل سانس لے کر ریما سے بولا۔ ارے تو پھر مجھے بھی لیتے چلو، میں یہاں اکیلے نہیں رہوں گا۔ قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم نہیں جا سکتے، حمید حلق پھاڑ کر چیخا۔ میں یہاں نہیں رہوں گا، قاسم اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں چلایا۔ آواز کیا تھی، پوری گھن گرج تھی، پوری عمارت چھنا کر رہ گئی۔ ٹھیک اسی وقت حمید نے جھک کر اس کے پیٹ پر ٹکر ماری اور وہ ارے باپ رے کہہ کر اس آدمی سے ٹکرایا جو خالی ہاتھ تھا۔ قاسم کی ٹکر تھی اس لیے خالی نہ گئی، وہ آدمی اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا کہ مسلح آدمی بوکھلا گیا۔ پھر اس کی نظر ذرا بہکی ہی تھی کہ حمید نے اس کی ٹامی گن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اچانک دروازے کی طرف سے فائر ہوا اور گولی ان دونوں کے سروں پر سے گزرتی ہوئی سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ساتھ ہی کسی نے کہا، خبردار کیپٹن حمید، یہ وارننگ تھی، پیچھے ہٹو، ہٹ جاؤ۔ تیسرا آدمی دروازے میں نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اشاریہ 4-5 کا ریوالور تھا۔ حمید گڑبڑا گیا کیونکہ اسی وقت قاسم نے بھی اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بتاؤ، میرا قصور، سالے تم نے ٹکر کیوں ماری؟ بہرحال حمید کی کوشش برابر نہ ہو سکی تھی، اسے اور ریما کو باہر نکلنا پڑا۔ قاسم اور رافعہ وہیں رہ گئے۔ باہر ایک بڑی سی بند گاڑی موجود تھی، ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا اور وین حرکت میں آ گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ ریما دفتن حمید بولا، کیا تمہیں اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے؟ کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہی؟ میں پوچھ رہی ہوں تاریخ پیدائش کی کیا سوجی؟ ارے تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم دونوں خاموش بیٹھو تو بہتر ہے، اندھیرے میں تیسری آواز گونجی۔ یہی معلوم کرنا تھا کہ زندہ ہو یا مر گئے۔ حمید بولا، خاموش بیٹھو، زیادہ دیر خاموش بیٹھنا میرے لیے محال ہے، کھوپڑی میں عورت کا مغز رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تم دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹھیک تو کہہ رہا ہے۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی اور میں اپنی اور اس کی شادی کے متعلق اظہار خیال کرنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں تو بہت دیر سے خاموش ہوں۔ کہیں اس صدمے نے تمہارا دماغ تو نہیں الٹ دیا؟ دفتن ایک زبردست دھماکہ ہوا اور گاڑی اچھلنے کودنے لگی، پھر اس کے بریک چرچرائے۔ کیا بات ہے؟ ان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ٹائر برسٹ ہوا ہے، ڈرائیور کی سیٹ سے آواز آئی، کسی نے فائر کیا تھا، ہوشیار رہو۔